السلام علیکم جناب، ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں۔ آج ہم ایک جو عمومی طور پر خاص طور پہ زیادہ تر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو، کمر کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، ٹخنوں کا درد ہے، پوری باڈی میں درد ہو گیا، کمزوری ہو گئی، اس پر بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ بہت ہی ماہر کنسلٹنٹ اینڈ آرتھوپیڈک سرجن موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالباسط صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے جی ہمیں وقت وعلیکم دیا السلام میڈم، اور تھینک یو بڑی سو مچ۔ اہم چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ میڈم، آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کمر کا درد ہر شخص کا مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے پاکستان کا ہر شخص کمر درد میں مبتلا ہے، اور اگر ہم بات کریں خواتین کی تو یہ ریشو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہر وقت کمر میں درد ہے، اٹھا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، کیا ہے یہ؟ دیکھیں جو کمر درد ہے نا، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی قومی بیماری ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھ لیں، اگر ہمارے اسٹوڈیو میں 4 لوگ موجود ہیں تو چاروں کو ہی کمر درد ہے زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پہ۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ صرف بوڑھوں میں ہوتی تھی، اب یہ جوانوں میں بھی ہے۔ اچھا، آج اگر ہم اس پہ کھل کے بات کریں تو میں آپ کو جو ڈیٹیل اس کی، کمر درد کو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جی اس کی کوئی وجہ ہوگی یا کوئی پرابلم ہوگا، اس کا سب سے بڑا جو بڑا حصہ ہے، کچھ تو ریزنز ہیں نا اسپیسیفک ہے، جو بڑا حصہ ہے وہ ہماری ڈائٹ اور لائف سٹائل کا ہے، بڑا حصہ کمر درد کا۔ مثلا میرے پاس ایک پیشنٹ پچھلے سے پچھلے ہفتے بھی، آج کل اب یہ اس طرح کے پیشنٹ آنے لگے ہیں کیونکہ جو بھی چیز سوسائٹی کا ایک رواج بن جاتی ہے اس کے پیشنٹس بھی پھر آتے ہیں۔ 25 سال عمر ہے نوجوان کی، اور مسئلہ کیا ہے جی؟ کمر میں درد ہے۔ اچھا جی، کرتے کیا ہیں آپ؟ میں جی ڈاکٹر صاحب امریکہ میں جاب ہے، کمپنی ہے، میں یہاں سے بیٹھ کے رات کے ٹائم ساری رات وہ کام چل رہا ہوتا ہے، کمپیوٹر پہ جو لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کے آفس ٹائمنگ ساری رات کی ہوتی ہے، میجورٹی کی رات 8 سے لے کے صبح 8 بجے تک، 4 بجے تک، 5 بجے تک، پھر ان کا کام سارا بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو سٹنگ پوسچر خراب ہونے کی وجہ سے کمر درد سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کی لائف میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ان کو پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، اب جو ایک نیا رواج چل پڑا ہے کہ لوگ اپنے ڈائٹ کے بارے میں بڑا کانشیس ہوتے ہیں، اور خاص کر خواتین، جس طرح آپ نے کہا، ان میں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ڈائٹ اس طرح کی لیتی ہیں یا اس طرح کی لیتے ہیں ہمارے مرد حضرات کہ ان میں وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، روٹین لائف میں ان کا حصہ ہی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ اب میں اگر دن میں رف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 مریض دیکھے ہیں تو ان میں سے 35 یا 40 مریض کمر درد کے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی ریشو ہے اس ٹائم یہ، اور ان سے کویسچن پوچھ لیں، ساری چیز مریض خود ہی بتا دیتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں جی آپ کو کمر میں درد کب سے ہے؟ 2-4 ہفتے سے ہے۔ اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ کوئی ورزش کرتے ہیں؟ جی نہیں کرتا۔ پھر آپ ان سے پوچھ لیں جی دودھ پیتے ہیں؟ جی نہیں پیتا۔ آپ کوئی ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں؟ جی نہیں کھاتا۔ تو پھر کمر درد تو ہونی ہے آپ کو۔ یہ بیسک مین ریزنز ہیں اس ٹائم، جو بڑے حصے کی ریزنز ہیں۔ پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو واقعی بیماری ہیں۔ بیماری سے مراد میری یہ ہے کہ ان میں کوئی فالٹ ہوتا ہے اس بندے میں۔ مثلا اگر ہم کمر کے سٹرکچر کو دیکھیں تو وہ 2-3 چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ اس میں آپ کی ہڈیاں ہیں جس میں موڑے ہیں، اس میں آپ کے پٹھے ہیں، اور پھر اس میں آپ کی ڈسک ہیں، لیگامنٹس ہیں، یہ چیزیں ساری ہیں۔ اب ان میں سے ہی کسی میں پرابلم ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو بزرگوں میں ہوتا تھا وہ ڈسک کا ایشو ہوتا ہے۔ ہر 2 موڑے کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے، اس کے پیچھے حرام مغز ہوتا ہے، اور بالکل ایسے جیسے پانی کی ایک ٹینکی ہے اور اسے ایک بڑا پائپ ہے اور اسے پھر چھوٹے پائپ نکلتے ہیں، اسی طرح حرام مغز سے ٹانگوں میں اور بازوؤں میں، آپ کے دونوں بازوؤں میں اور ٹانگوں میں اور پورے اس دھڑ میں نروز آ رہی ہوتی ہیں جنہیں ہم نسیں کہتے ہیں عام زبان میں۔ اب ان میں سے بھی کسی کا پرابلم ہو جائے، وہ نس دبنا شروع ہو جائے، تو بھی کمر درد کے ساتھ پھر اگلی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ٹانگوں میں درد جاتا ہے، ہاتھوں میں درد جاتا ہے، بازوؤں میں لوگوں کو درد جاتا ہے، پھر ٹانگیں سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی، اس میں کیڑیاں چلنے لگ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی جو کمپلین لوگوں کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ واک نہیں کر سکتے۔ روزمرہ لائف میں آپ یہ دیکھیں گے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جی پہلے تو میں پارک کے 2 چکر لگا لیتا تھا، اب آدھا چکر لگاتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں کسی بینچ پہ بیٹھ جاؤں۔ یہ پہلی علامت ہے کہ آپ کی جو کمر کے اندر ڈسک اور موڑے ہیں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ تبدیلیاں آپ کی روزمرہ لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب آپ چل پھر نہیں سکتے، واک نہیں کر سکتے۔ اوپر سے یوں سمجھیں کہ وہ جو آپ کی کمر ہے وہ ایسے پریشر بن جاتا ہے اور بندے کی ٹانگیں جو ہیں بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہیں چلتے پھرتے۔ تو یہ اس کی بڑی علامات ہوتی ہیں اور بڑی وجوہات ٹھیک ہے ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے بتایا کہ لائف سٹائل ہم نے اتنا سست کر لیا ہے جس کی وجہ سے کمر کی درد ہے، ایک آپ نے میڈیکل ریزن بتا دی، لیکن کچھ صورتوں میں کمر کا درد خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے۔ بالکل، اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اب
جتنے ڈیجیٹل میڈیا پہ کانٹینٹ آ رہا ہے، یہ ہماری ویڈیو بھی جائے گی، جو شخص دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ اس کی کمر درد کی وجہ یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یا وہ یوٹیوب پہ ڈھونڈے گا یا وہ فیس بک پہ ڈھونڈے گا، کہیں اس کو کوئی بندہ مل جائے گا جو اس بندے نے وجوہات بیان کی ہیں۔ اب میرے مائنڈ میں کوئی وجہ آ بھی سکتی ہے، کوئی نہیں بھی آ سکتی، تو لوگ اپنی علامت کو، اپنی بیماری کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی مرض ہے، یقیناً یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آگہی کے لیے تو بہت اچھا ہے، اویئرنیس کے لیے، لیکن اس کا ایک پراپر جو ڈاکٹر ہے، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، جو اتھارٹی ہے اس پہ، اس سے چیک اپ کروائیں۔ مثلاً یہ جو آپ نے کہا کمر درد خطرناک، 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو کمر درد کو آپ اگر اس کے ساتھ ہو رہی ہیں تو وہ خطرہ ہو سکتی ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ اس سے آگاہ رہیں۔ مثلاً نمبر 1، اگر آپ کو جوانی میں کمر درد ہے، 20-25 سال عمر ہے ایک نوجوان کی، اور اس کو ساتھ بخار رہتا ہے، ٹھیک ہے، 2 ہفتے 3 ہفتے سے ساتھ بخار ہے، اب یہ ایک خطرناک علامت ہے، یہ خالی اچھا کمر درد اگر ہو رہی ہے، خالی کمر درد تو اور چیز ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں یہ پٹھوں کا درد ہے، دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک جنرلائز چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کمر درد کے ساتھ ایک شخص کو بخار ہوتا ہے تو یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیں۔ فوراً آپ یہ چیک کروا لیں کہ وہ بخار کی وجہ اس کمر میں موجود مسئلہ تو نہیں ہے۔ مثلاً ہو کیا سکتا ہے، بخار ہمیشہ انفیکشن کے بعد ہوتا ہے۔ اب اگر کمر درد ہوئی، مثلاً آج سے کوئی تقریباً 4 سال پہلے میں نے ہاسپٹل میں ایک خاتون کو دیکھا، ان کی ہسٹری یہ تھی پیشنٹ کی کہ 2 ہفتے پہلے اس کا بچہ ہوا آپریشن کے بعد، اور اب اس کو کمر میں شدید درد ہے اور بخار ہے۔ اب اس کو کمر کی میں جو ڈسکیں ہیں اس میں سے ایک ڈسک کی انفیکشن ہو گئی تھی، ڈسکائٹس اسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو یہ مسئلہ ہفتوں میں اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ لا علاج والی کنڈیشن آ جاتی ہے، اور آپ کا دھڑ سن ہونے سے آپ کا دھڑ معذور ہونے والی کنڈیشن آ جاتی ہے۔ سو اگر کمر درد کے ساتھ بخار ہے، یا ایک بڑی چیز ہماری سوسائٹی میں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ٹی بی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بھی علامت یہی ہوتی ہے کہ اگر کمر کی ٹی بی ہے تو کمر میں درد ہو رہا ہے ساتھ، اور ساتھ بخار ہے، اور نوجوان آدمی ہے، رات کو اس کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، یہ مسئلے اس کو ہیں، تو اس کو پہلی چیز ذہن میں یہ آنی چاہیے کہ یہ ٹی بی کی طرف باتیں جا سکتی ہیں، ڈاکٹر کو چیک کروائے، تسلی کر لے کہ اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 1 تو بخار۔ نمبر 2، اگر آپ کو کمر میں درد ہے ایک عرصے سے اور اس کے ساتھ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے کپڑے کھلے ہو رہے ہیں، آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا تو وزن بڑی تیزی سے کم ہو گیا ہے، چونکہ وزن کا تیزی سے کم ہونا جو ہے وہ علامت ہوتی ہے عام طور پہ کسی میلیگنینسی کی، کسی کینسر کی، ان چیزوں کی۔ سو اس کو بھی آپ ہمیشہ جو ہے وہ توجہ دیں کہ اس کا وزن کم ہونا اچھی بات نہیں۔ پھر آپ کو کمر درد ہے اور وہ 6 ہفتے 7 ہفتے گزر گئے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اب بھی اس کو اگنور نہ کریں، اس کا ایکس رے، ایم آر آئی، جو بیسک انویسٹیگیشن ہے وہ ضرور کروائیں۔ پھر نمبر 4 ایک چیز آتی ہے کہ کمر درد کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹانگیں سن ہوتی تھی پہلے، لیکن اب آپ کا پیر جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے اوپر کی طرف، اس کو ہم موٹر لاس کہتے ہیں نا، کہ آپ کے پیر میں جوتا، عام طور پہ یہ ایک شکایت ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کو کہ ڈاکٹر صاحب میں کھلا جوتا نہیں پا سکتی۔ خواتین آپ کو بتائیں گی کہ کھلا جوتا پہنا ہے میں نے، یا مرد آپ کو بتائیں گے تو وہ پیر سے اتر جاتا ہے خود ہی، کیونکہ ان کے پیر کی جو انگلیاں ہیں، وہ ٹوز جو ہیں وہ اوپر کی طرف نہیں اٹھتی، موٹر لاس ہو جاتا ہے نا ان کو، تو وہ کھلا جوتا پیر سے خود ہی اتر جاتا ہے۔ تو یہ ایسی علامات ہیں جو سنجیدہ لینے والی چیزیں ہوتی ہیں، سو یہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یعنی آپ اس کا علاج جو ہے وہ یوٹیوب پر مت ڈھونڈیں، آپ جا کے کنسلٹ کر لیں دیکھیں، ڈاکٹر سے ضرور مل لیں۔ یوٹیوب کو دیکھیں، اویئرنیس کے لیے دیکھیں، لیکن اپنے مسئلے کو اس کے ساتھ مت دوڑیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے جو میرے ساتھ بھی ہو گیا اور بہت سے اور لوگ جو مجھ سے چھوٹے بھی ہوں گے یا بڑے بھی ہوں گے ان کے ساتھ ہوتا ہے، گردن میں درد رہنے لگتی ہے، گردن کی ڈسک میں پرابلم ہو جاتی ہے، سروائکل جس کو ایشو، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بڑھ گیا۔ یہ بھی اب جس طرح کمر ہے اسی طرح یہ اوپر تک تو کمر ہی چل رہی ہے نا، ہماری گردن کا بھی جو حصہ ہے یہ سارے مورے ہیں اور ان کے اندر ڈسک ہے اور اسی طرح نروز ہیں۔ اب اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو گردن کے مورے ہیں یا گردن کی ڈسک ہے اس میں سے کسی کا پرابلم ہو جاتا ہے اور پھر وہ دبنے لگ جاتی ہے، گردن میں درد رہنے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد بازوؤں میں درد آتی ہے، بازوؤں میں آنے لگ جاتی ہے، ہاتھ سن ہونے لگ جاتے ہیں لوگوں کے، ہاتھ میں کیڑیاں چلنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ آج کل ہمارا، اس کو کہتے ہیں ٹیک نیک سنڈروم، یہ ٹرم اب دنیا میں یوز ہو رہی ہے، ہمارے ہاں تو کم ہے ابھی۔ مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے گردن میں پیدا ہونے والی علامات تو پہلے ہے نا،
ٹیکنالوجی ہمارا موبائل ہے. دیکھیں اگر میں ایسے بیٹھا ہوں تو میرا یہ جو سر ہے, جو میری گردن کے پٹھوں اور موروں کی وجہ سے اوپر اس کو سپورٹ ملی ہوئی ہے, اس کا ویٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 10 پاؤنڈ کے قریب ہے. لیکن اگر میں ایسے بیٹھا ہوں, جو کہ دن میں سارا وقت لوگ موبائل دیکھ رہے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا 50 سے 60 پاؤنڈ ہے. اب وہ ویٹ جو ہے وہ آپ کا جب بڑھ جاتا ہے تو آپ کے یہ پٹھے ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے مورے کے ساتھ جو پٹھے ہیں جب وہ ٹائٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے مورے پرابلم میں آ جاتے ہیں, ڈسک کے پرابلم میں آ جاتی ہیں. اسی کی وجہ سے آپ کو پھر درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. انیشیل سٹیج میں ہمارے جتنے لوگ آئی ٹی پہ بیٹھتے ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمارے یہ ایڈیٹرز ہوتے ہیں, یا موبائل پہ کام کرتے ہیں, سافٹ ویئر پہ لوگ کام کرتے ہیں, ان کو پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کا یہ پوسچر ہونا چاہیے نا. اب خاص کر خواتین میں یہ ہوتا ہے, رات کو جب بچے سو گئے ہیں, گھر کے سارے کام ہو گئے ہیں, تو اب انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ موبائل میں ڈرامہ دیکھنا ہے. جب انہوں نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو ان کا بیٹھنے کا, لیٹنے کا, گردن کا کوئی پوسچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے مرضی آپ بیٹھ گئے, جہاں بیٹھ گئے ہیں, صوفے پہ, بیڈ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب مائیں بچے بھی دیکھ رہی ہیں, وہ کام بھی کر رہی ہیں, تو اس میں کیا ہوگا, اس میں پھر پٹھے میں کڑاؤ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہاں, گردن کو کچھ ہو گیا. پھر یہ جب آپ سٹیج اگنور کرتے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, تو پھر یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بازوؤں میں آنے لگ جاتا ہے, بازو سن ہونے لگ جاتے ہیں, پھر پیر, یہ ہاتھ سن ہونے لگ جاتے ہیں آپ کے, اور پھر اس کے جو آخری سٹیج ہے اس میں تو پھر یہ کمزوری ہونے لگ جاتی ہے لوگوں کو ہاتھوں. سو یہ ایک ٹیک نیک سنڈروم جو ہے نا, اس کو بڑا اس ٹائم پرابلم بنا ہوا ہے. ٹیک نیک سنڈروم, تو یہ اب ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ بھی چل گیا, اب احتیاط بھی آپ کریں. ڈاکٹر صاحب, آج کل اگر کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, بعض اوقات وہ آپ کو کہتے ہیں جی وائٹامن ڈی کم ہو گئی ہے, وائٹامن ڈی آپ لے لیں. پہلے تو یہ بتائیں ہمیں دیکھنے والوں کو بھی کہ وائٹامن ڈی ہے کیا اور جسم میں اس کا کام کیا ہے.